ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے۔ علم وہ نور ہے کہ جو شے اس کے دائرے میں آ گئی منکشف یعنی ظاہر ہو گئی۔ ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں، ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ عز وجل۔ ہم نصاب النحو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نصاب النحو سے سبق نمبر 38 یعنی فعل کے عمل کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 38 فعل کا عمل۔ فعل کے عمل کے بارے میں پیچھے اجمالاً گزر چکا، اب ہم قدر تفصیل بیان کرتے ہیں۔ کوئی بھی فعل غیر عامل نہیں ہوتا، چاہے لازم ہو یا متعدی۔ کوئی بھی فعل چاہے فعل لازم ہو یا فعل متعدی غیر عامل نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ عمل کرنے والا نہ ہو، ہر فعل عمل کرتا ہے۔ فاعل کو رفع اور درج ذیل 6 اسماء کو نصب دیتا ہے۔ کون کون سے اسماء کو نصب دیتا ہے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 مفعول مطلق، چاہے فعل لازم ہو یا فعل متعدی، دونوں مفعول مطلق کو نصب دیتے ہیں۔ جیسے قام زید قیاما، اس مثال میں قامہ جو کہ فعل لازم ہے، قیامن کو جو کہ مفعول مطلق ہے اسے نصب دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، قامہ زید قیامن میں قامہ جو کہ فعل لازم ہے، قیامن جو کہ مفعول مطلق ہے اسے نصب دے رہا ہے۔ ترکیب تو آسان سی ہے، قامہ فعل، زید اس کا فاعل، قیامن مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو دیکھیے قامہ فعل لازم اپنے مفعول مطلق کو نصب دے رہا ہے، اپنے فاعل کو رفع اور مفعول مطلق کو نصب دے رہا ہے۔ دوسری مثال ہے ضرب زید ضربا، اس مثال میں دیکھیے ضرب جو کہ فعل متعدی ہے، یہ اپنے مفعول مطلق ضربن کو نصب دے رہا ہے۔ ضرب زید ضربن میں ضرب ضربن کو نصب دے رہا ہے جو کہ مفعول مطلق ہے۔ ترکیب وہی ہے کہ ضرب فعل، زید اس کا فاعل اور ضربن مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ نمبر 2 مفعول فی، فعل لازم اور فعل متعدی، ان دونوں میں سے ہر ایک مفعول فی کو نصب دیتا ہے۔ جیسے سمتو یوم الجمعتی، اس مثال میں دیکھیے سمتو جو کہ فعل لازم ہے، یہ یوم الجمعتی جو کہ مفعول فی ہے اسے نصب دے رہا ہے۔ یوم منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ مفعول فی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس پر عامل کون ہے؟ یوم الجمعتی کو نصب کون دے رہا ہے؟ سمتو فعل۔ ٹھیک ہے، ترکیب وہی ہوگی کہ سمتو فعل لازم مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، یوم مضاف، الجمعتی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فعل متعدی کی مثال جیسے ضربت زیدن فوق السقف، اس مثال میں دیکھیے فوق السقف منصوب ہے، فوق منصوب ہے، کیوں؟ کیونکہ ضربت فعل اسے نصب دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، فوق السقف مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور اسے نصب کون دے رہا ہے؟ ضربت فعل۔ اس ترکیب یہ ہوگی کہ ضربت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، زیدن مفعول بہ، فوق مضاف، السقفی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔
تو کوئی بھی فعل ہو، چاہے فعل لازم ہو یا فعل متعدی، وہ مفعول فی کو نصب دیتا ہے۔ پہلی مثال میں فعل لازم مفعول فی کو نصب دے رہا ہے، اور دوسری مثال میں فعل متعدی مفعول فی کو نصب دے رہا ہے۔ نمبر 3، مفعول معہ۔ فعل لازم اور متعدی میں سے ہر ایک مفعول معہ کو نصب دیتا ہے۔ جیسے جاء البرد والجبات، اس مثال میں دیکھیے جاء جو کہ فعل لازم ہے، یہ مفعول معہ والجبات کو نصب دے رہا ہے۔ الجبات جو ہے یہ مفعول معہ ہے، الجبات حالت نصبی میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ الجباتی، تا پہ تو کسرہ ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ منصوب ہے؟ دراصل الجبات حالت نصبی میں ہے، کیونکہ جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصبی میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے، اسی لیے الجباتی ہے، لیکن حقیقتاً یہ حالت نصبی میں ہے۔ خیر، اگر یہ حالت نصبی میں ہے تو کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول معہ ہے، اور اس پر عامل کون ہے؟ عامل ہے جاء۔ تو ترکیب دیکھیے، جاء فعل، البرد فاعل، واو بمعنی مع، الجباتی مفعول معہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول معہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ الحاصل یہ کہ فعل لازم مفعول معہ کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ جاء البرد والجبات۔ اب فعل متعدی کی مثال دے رہے ہیں۔ رأیت الاسد والفیل، اس کا معنی ہے میں نے شیر کو ہاتھی کے ساتھ دیکھا۔ اس مثال میں دیکھیے رأیتو جو کہ فعل متعدی ہے، یہ مفعول معہ یعنی الفیل کو نصب دے رہا ہے۔ یہاں پہ الفیلی نہیں ہونا چاہیے بلکہ الفیلا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ رأیت الاسد والفیلا، یہ جو فیلی لکھا ہے یہ کتابت کی غلطی سمجھ میں آ رہی ہے۔ رأیت الاسد والفیلا، تو اس مثال میں الفیل جو ہے یہ منصوب ہے، کیوں؟ مفعول معہ ہونے کی وجہ سے۔ ترکیب وہی ہوگی کہ رأیت فعل با فاعل، رأیت فعل اس میں ضمیر بارز، اس کا فاعل الاسد مفعول بھی، واو بمعنی مع، الفیل مفعول معہ، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول معہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ الحاصل یہ کہ فعل لازم ہو یا فعل متعدی مفعول معہ کو نصب دیتا ہے۔ نمبر 4، مفعول لہ، یعنی فعل لازم اور فعل متعدی، ان میں سے ہر ایک مفعول لہ کو نصب دیتا ہے۔ جیسے قمت اکرامن، اس کا معنی ہے میں تعظیم کے لیے کھڑا ہوا۔ اس مثال میں دیکھیے قمت جو کہ فعل لازم ہے، یہ اکرامن کو نصب دے رہا ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ فعل لازم بھی مفعول لہ کو نصب دیتا ہے۔ ترکیب یہی ہوگی کہ قمت فعل با فاعل، یعنی قمت فعل اس میں ضمیر بارز مرفوع متصل، اس کا فاعل اکرامن مفعول لہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول لہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ضربتہ تعدیبا، اس کا معنی ہے میں نے اسے ادب سکھانے کے لیے مارا۔ اس مثال میں دیکھیے ضربت فعل تعدیبا جو کہ مصدر ہے اسے نصب دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مفعول لہ کو نصب دے رہا ہے۔ ترکیب وہی ہوگی کہ ضربت فعل اس میں ضمیر بارز مرفوع متصل، اس کا فاعل ہا ضمیر منصوب متصل، اس مفعول بھی، ضربتہ میں جو ہا ضمیر ہے متصل یہ مفعول بھی، تعدیبا مفعول لہ، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول لہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ الحاصل یہ کہ مفعول لہ کو فعل لازم اور فعل متعدی دونوں میں سے ہر ایک نصب دیتا ہے۔ فعل لازم کی مثال جیسے قمت اکرامن، فعل متعدی کی مثال جیسے ضربتہ تعدیبا۔ نمبر 5، حال۔ فعل لازم اور متعدی دونوں میں سے ہر ایک حال کو بھی نصب دیتا ہے۔ جیسے جاء زید راکبا، اس مثال میں راکبا منصوب ہے، نصب دینے والا کون ہے؟ جاء فعل۔ ترکیب کیا ہوگی؟ جاء فعل، زید ذوالحال، راکبا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو اس مثال میں دیکھیے جاء جو کہ فعل لازم ہے یہ حال کو نصب دے رہا ہے۔ ضربت زیدا مشدودا، اس مثال میں دیکھیے ضربت جو کہ فعل متعدی ہے یہ حال یعنی مشدودن کو نصب دے رہا ہے، مشدودن حال ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے۔ ترکیب وہی ہوگی کہ ضربت فعل با فاعل، یعنی ضربت فعل اس میں ضمیر بارز مرفوع متصل، اس کا فاعل زیدن ذوالحال مشدودن حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ نمبر 6، تمییز۔
فعل لازم اور متعدی دونوں میں سے ہر ایک تمیز کو بھی نصب دیتا ہے، جیسے طاب زید نفسن، نفسن منصوب ہے تمیز ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ترکیب یہی ہوگی کہ طاب فعل، زید ممیز، نفسن تمیز، ممیز اپنے تمیز سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو یہاں پہ طاب فعل نفسن کو نصب دے رہا ہے، نفسن جو منصوب ہے طاب فعل کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ طاب فعل تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور اس میں عامل جو ہے طاب فعل ہے۔ خیر، یہ فعل لازم کی مثال ہوئی۔ دیکھیے فعل متعدی کی مثال، ربی زدنی علما۔ اس مثال میں علماً منصوب ہے، کیوں؟ علماً جو منصوب ہے تمیز کی بنا پر، ٹھیک ہے، علماً تمیز ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ فعل لازم اور متعدی دونوں میں سے ہر ایک تمیز کو نصب دیتا ہے۔ پہلی مثال میں طاب زید نفسن میں فعل لازم تمیز کو نصب دے رہا ہے، دوسری مثال میں ربی زدنی علما میں فعل متعدی یعنی زدنی یہ علماً کو نصب دے رہا ہے، تمیز کو نصب دے رہا ہے۔ نوٹ، فعل متعدی مفعول به کو بھی نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو 6 اسماء گنائے گئے یعنی مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول معہ، مفعول لہو، حال، تمیز، انہیں فعل لازم اور فعل متعدی ہر ایک نصب دیتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک فعل لازم بھی نصب دیتا ہے، فعل متعدی بھی نصب دیتا ہے، لیکن نوٹ میں بیان کر رہے ہیں کہ فعل متعدی مفعول به کو بھی نصب دیتا ہے۔ اگر فعل متعدی ہو تو وہ مفعول به کو بھی نصب دے گا، فعل لازم مفعول به کو نصب نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ فعل لازم کا مفعول به آتا ہی نہیں ہے، جب آتا ہی نہیں ہے تو نصب کیسے دے گا، ٹھیک ہے۔ فعل متعدی مفعول به کو بھی نصب دیتا ہے، جیسے نصر زید عمرن، یہاں پہ عمرن منصوب ہے، کیوں؟ مفعول به ہونے کی وجہ سے، اور اس میں عامل نصر ہے۔ فعل کا یہ عمل تو اس صورت میں تھا جبکہ وہ معروف ہو، ٹھیک ہے، یعنی فعل اپنے فاعل کو رفع دے گا اور 6 اسماء کو نصب دے گا۔ اگر فعل متعدی ہو تو مفعول به کو بھی نصب دے گا، یہ تب ہے جبکہ فعل معروف ہو، اور اگر مجہول ہو تو درج ذیل صورت ہوگی۔ اگر فعل مجہول ہو تو اس وقت فعل کا عمل کیا ہوگا، بیان کر رہے ہیں۔ فعل مجہول کا عمل، فعل مجہول فاعل کے بجائے مفعول به کو رفع دیتا ہے۔ فعل مجہول جو ہے یہ فاعل کو رفع نہیں دیتا بلکہ مفعول به کو رفع دیتا ہے، کیونکہ فعل مجہول کہتے ہی اسے ہیں جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جس فعل کی اسناد مفعول به کی طرف کی گئی ہو۔ فعل مجہول فاعل کے بجائے مفعول به کو نصب دیتا ہے، اور اس مفعول به کو نائب الفاعل کہتے ہیں۔ فعل مجہول جس مفعول به کو رفع دیتا ہے اسے نائب الفاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اکیلا رمانن، اکیلا رمان کا معنی ہے انار کھایا گیا۔ اس مثال میں دیکھیے اکیلا جو کہ فعل مجہول ہے، یہ مفعول، رمان اصل میں مفعول ہے کیونکہ اسے کھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ کھانے والا کون ہے یہ معلوم نہیں ہے، اسی وجہ سے رمان نائب الفاعل ہے، ٹھیک ہے۔ رمان کو رفع دیا گیا، اکیلا فعل مجہول لا کر کے اس کی اضافت کر دی گئی رمان کی طرف اور رمان کو نائب الفاعل بنا دیا گیا۔ اکیلا رمانن، انار کھایا گیا، اور بقیہ اسماء کو نصب دیتا ہے، یعنی فعل مجہول فاعل کے بجائے مفعول به کو نصب دیتا ہے، رفع دیتا ہے۔ فعل مجہول فاعل کے بجائے مفعول به کو رفع دیتا ہے جسے نائب الفاعل کہتے ہیں، اس کے علاوہ جو بقیہ اسماء ہیں سب کو نصب دیتا ہے۔ خیر دیکھیے اور ایک مرتبہ، فعل مجہول فاعل کے بجائے مفعول به کو رفع دیتا ہے اور اس مفعول به کو نائب الفاعل کہتے ہیں، جیسے وکیل رمانن، انار کھایا گیا، اور بقیہ اسماء کو نصب دیتا ہے، جیسے اوزع الکتیبات والعمائم توزیعا یوم الجمعۃ امام المسئول تالیفا للقلوب۔ رسالے اماموں کے ساتھ خوب تقسیم کیے گئے، جمعہ کے دن ذمہ داروں کے سامنے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے۔ یہ تمام کی مثال ہو گئی۔ دیکھیے اوزع فعل مجہول ہے، کتیبات کو رفع دے رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اصل میں مفعول به ہے لیکن اس میں نائب الفاعل بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کتیبات نائب الفاعل ہونے کی وجہ سے اسے رفع دے رہا ہے، جس کا معنی ہے رسالے۔
العمائمہ، العمائمہ منصوب ہے، کیوں منصوب ہے؟ مفعول معہو ہونے کی وجہ سے، اور اس میں بھی عامل اوزع فعل ہے۔ توزیعاً، توزیعاً منصوب ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول مطلق ہے۔ یوم الجمعتی، یوم الجمعتی مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ امام المسئولی یہ بھی مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ یوم الجمعتی مفعول فی زمان، اور امام المسئولی مفعول فی مکان۔ مفعول فی کو ظرف کہتے ہیں، تو یوم الجمعتی جو ہے یہ ظرف زمان ہے، امام المسئولی ظرف مکان ہے۔ تعلیفاً للقلوبی یہ مفعول لہو ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے اس مثال میں اوزع جو کہ فعل مجہول ہے، یہ بس مفعول بھی کو رفع دے رہا ہے اور اسے نائب الفاعل کہتے ہیں، اس کے علاوہ تمام اسماء کو نصب دے رہا ہے، مفعول معہو کو، مفعول مطلق کو، مفعول فی کو، مفعول لہو کو، سب کو نصب دے رہا ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کیجیے، یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ یا ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور کچھ نہ کچھ کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔